مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علم کے شہر کا دروازہ ہے، علم کا پہاڑ ہے، اتنا علم ہے آپ کے پاس. ایک بار فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں یہ علم ہے کہ یہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوئی. ایک جگہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی تفسیر لکھوں، یعنی اتنی کتابیں لکھ دوں کہ ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ منگوائے جائیں. اتنا علم، تفسیر قرآن کا ایسا علم. مولا علی سے پیار کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ رب کا حکم ہے. لیکن مولا علی تو تفسیر قرآن کا اتنا علم رکھیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا، ترجمے سے قرآن پڑھ لیا ہے، تفسیر سے قرآن پڑھ لیا ہے. سوچو، ایک طرف تو محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف علم دین سے کتنی دوری ہے. آپ علم کے سمندر ہیں، مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کے پاس علم دین ہی نہیں ہے. بیسک ضروری علم دین بھی نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض نہیں پتا، نماز کی شرائط نہیں پتا، وضو کے فرائض نہیں پتا، غسل کرنا صحیح نہیں آتا، غسل کے فرائض نہیں معلوم، نماز جنازہ پڑھنا بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا. بتاؤ نا، یہ تو ضروری ہے ہم سب کے لیے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ پابندی سے نماز اور قرآن پڑھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. علم دین سیکھنے کی طرف آئیے. اور کمال دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہمیں علم دین سکھاتا ہے. نماز کے کورسز کر دیے کہ جناب آئیے 3 دن کے لیے فیضان نماز کورس کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں. پرابلم بتائیں کیا ہے؟ ہماری نماز درست نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے نماز کی برکتیں بھی نہیں مل رہی ہیں. حالانکہ قرآن تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کئی لوگ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی حرام کما رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی بدکاریاں کر رہے ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، تو قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فی، یہ بے شک لا ریب کتاب ہے. تو پھر نماز روک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ there is something wrong، نماز میں کوئی گڑبڑ ہے. نماز پراپر ہو گئی تو بندہ سیدھا ہو جائے گا. ایک بار بڑی پیاری بات ہمارے نگران شورا نے فرمائی. کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز پر اتنا فوکس کرتے ہیں، نماز درستی کی بات کرتے ہیں، بندوں میں اور بھی برائیاں ہیں. فرمایا بندے کی نماز درست کر دو، باقی بندے کو نماز درست کر دے گی. پہلے نماز تو ٹھیک ہو جائے نا. پرابلم یہ ہے کہ نمازی بھی ہیں پھر بھی گناہوں کی عادت نہیں نکل رہی ہے. میں اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. آپ میں سبھی کے پاس موبائل ہیں، اپلیکیشنز ہوں گی، پاسورڈ ہوں گے. موبائل کھولنے کا پاسورڈ الگ ہے، بینک اکاؤنٹ آن لائن ہے تو اس کا پاسورڈ الگ ہے، اپنے جناب سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے تو اس کا پاسورڈ الگ ہے. پہلے ہم جب یہ باتیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، سب چلتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنا پاسورڈ لکھا ہے ABCD، یہ آپ کا پاسورڈ ہے مثال کے طور پہ، اور آپ نے چھوٹے ABCD میں لکھا ہے. اب اگر کوئی شخص آپ کا موبائل لے اور پاسورڈ بڑے A لکھ دے باقی BCD بھی چھوٹا ہی لکھے تو ویب سائٹ کھل جائے گی آپ کی؟ بتاؤ نا، موبائل کھلے گا آپ کا، آن ہوگا؟ ارے بھائی وہی A تو لکھا ہے لیکن کیپٹل ورڈ میں لکھا ہے نا. آپ کہیں گے نہیں جناب جو لکھا ہے وہی لکھنا پڑے گا. اچھا چلیں ABCD چھوٹا ہی لکھتے ہیں لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیتے ہیں. اب کھل جائے گا موبائل، ویب سائٹ کھلے گی؟ نہیں. اچھا اگر نقطہ بھی نہیں لگاتے، ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ کے بیچ میں اسپیس دے دیتے ہیں، خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اب تو ABCD بھی ہے، نقطہ بھی بیچ میں نہیں ہے، اب تو کھل جانی چاہیے. ہاں بھائی اب کھلے گی. کمال ہے، تمہاری ویب سائٹ نقطے سے بھی نہ کھلے، اسپیس سے بھی نہ کھلے، قرآن جیسے پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھو، کہو اللہ معاف کرنے والا ہے. یوں تو نہ کرو نماز کے ساتھ، یوں تو نہ کرو قرآن کے ساتھ. جو شرعی رولنگز ہیں، جو شریعت میں باتیں بتائی ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک صحیح طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمیں نماز کی برکت نہیں ملنی. جب تک صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن کی برکتیں نہیں ملنی. بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو خدا را سمجھو یہ شیطان کا وار ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے تو سیکھنے نہیں دے رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کہاں سیکھی ہے نماز؟ دنیا کی ہر چیز بندہ سیکھتا ہے، ہم نے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کی ہے، سیکھ کر نہیں.
جب چھوٹے تھے امی ابو کو دیکھا جیسے وہ پڑھتے تھے ہم پڑھنا شروع ہو گئے. مسجد میں آئے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع ہو گئے. آج تک لوگ انگوٹھے چومتے ہیں وضو کے اندر. کیوں بھائی کہاں پڑا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں لوگ کرتے تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھ کے وضو ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں کیسے ہاتھ ڈال رہا ہے, کوئی کیسے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے. عجیب عجیب تماشے ہیں, کیونکہ لوگوں کو دیکھا وہ ایسا کرتے ہیں. بڑے بزرگ محلے کے 20 سال سے نماز پڑھ رہے, یہی طریقہ ٹھیک ہوگا. نہ پڑھنے کا ٹائم نہ سیکھنے کا ٹائم, وہی وضو کا طریقہ بن گیا. اچھا جناب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وضو تو پھر بھی دیکھ کے سیکھ لیا, غسل کب سیکھا؟ وہ کس کو دیکھا نہاتے ہوئے؟ تو وہ تو سیکھا ہی نہیں ہے. اب وہ پاکی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اس کا الگ پرابلم ہے. نماز میں بھی یہی حال ہے. تو آپ کہیں گے جناب دیکھ تو رہا ہوں نا. چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک بندہ ڈرائیور کے برابر میں 20 سال تک بیٹھا رہا ہے, روز جاتا ہے واپس آتا ہے, وہ دیکھتا ہے ڈرائیور یوں چلاتا ہے گاڑی, یوں گیئر لگاتا ہے, یوں کلچ دباتا ہے, یوں ریس دباتا ہے, تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے چلے میں روز دیکھتا ہوں, میں آج گاڑی چلاؤں گا. کہ نہیں بھائی, دیکھنے سے نہیں سیکھتا بندہ. کسی ٹیچر کے ساتھ کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر چلاؤ اور اس کو وہ تمہیں نظر رکھے, وہ تمہاری غلطیاں بتائے, تب جا کے تم گاڑی سیکھو گے. صرف دیکھنے سے کوئی نہیں سیکھتا. دنیا کی ہر چیز کر کے سیکھتے ہو, ٹیچر سے سیکھتے ہو. نماز بغیر سیکھے پڑے پڑے, جو سب سے پہلا فرض نماز ہے. کبھی سوچا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. کسی عمارت سے ستون نکال دے, عمارت کھڑی رہے گی؟ کولیپس ہو جائے گی نا. آپ کی عمارت دین کی کیسے کھڑی رہے گی اگر نماز ہی نہیں ہے؟ اور نماز ہے تو پراپر نہیں ہے. خدا را سمجھو, مولا علی کے علم دین کے فیضان کا فیضان حاصل کرو نا, کہ بس بہت ہو گیا, آج کے بعد میں نے پراپر نماز سیکھنی ہے. اور یقین کریں جس کی نماز درست ہو گئی وہ نماز اس بندے کو بھی درست کر دے گی, کیونکہ اللہ کے کلام نے حق فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھو, آپ کو سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, آپ کو رکوع کی چاشنی ملنا شروع ہو جائے گی, آپ کو تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. مگر پرابلم یہ ہے کہ نماز اول تو پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے, ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جناب نماز کے بھی کورس ہوں گے, مگر دعوت اسلامی نے اس بیسک کو پکڑ لیا ہے. دنیا بھر میں ہر شعبے والوں کے لیے 3 دن کے 7 دن کے آن لائن کورسز بھی ہم نے شروع کر دیے. جو مجھے دنیا میں کہیں دیکھ رہے ہیں, کب تک بغیر سیکھے نماز پڑھو گے؟ آؤ آگے آئیے, آن لائن فیضان نماز کورس آپ کے لیے اویلیبل ہے. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے QuranTeacher.net, وہاں جائیں, وہاں سے آن لائن کر لیں. اب آئیے, ایک بات بڑی میں بھی غور کرتا تھا کہ جب مولا علی کو نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو مولا علی کی باتیں کتنی نرالی ہوں گی, فرامین کیسے ہوں گے, الفاظ کیسے ہوں گے. تو سبحان اللہ, خود مولا علی نے ایک بار فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو, یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں, اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے, لیکن یہ باتیں نہیں ملیں گی. اب وہ 5 باتیں میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں, غور سے سنیے اور نیت کریں کہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1, بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے. اللہ سے امید رکھو. یہ دنیا والوں پر امید رکھتے ہیں, ان کا دل بہت ٹوٹتا ہے. بس یار آج بڑا ڈسہارٹ ہوں, بڑی امید تھی اپنے دوست سے, اس نے ایسا کر دیا, فلاں پڑوسی سے تو بڑا ہی میرا واسطہ تھا, بڑی امید تھی مشکل میں کام آئے گا, اس نے منع کر دیا, فلاں نے میرا کام نہیں کیا. ارے تم بندوں سے امید رکھ کے کیوں دل برداشتہ ہوتے ہو؟ رب پر بھروسہ کرو, وہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ پر بھروسہ کرے, کتنی کمال کی بات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرے, اپنے رب سے امید رکھے. نمبر 2, اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. ہائے ہائے, بڑی کمال کی بات ہے. تو ڈر ہے نا, یہ بڑی کمال کی چیز ہے, نصیب والوں کو ملتا ہے. ایک وقت آتا ہے گناہ کر کر کے طبیعت انسان کی فطرت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے, اسے گناہ کر کے ڈر بھی نہیں لگ رہا ہوتا, اس کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ سے پناہ مانگو ایسی کیفیت سے. ہم انسان ہیں, اگر گناہ ہو جائے تو بندہ خوف میں مبتلا ہو, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, احساس تو کرے نا, شرم تو آئے. مگر آج حال یہ ہے کہ دھڑلے سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں, دھڑلے سے حرام کام ہو رہے ہیں, مگر پیشانی پر بل بھی نہیں آتا. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی, ہمارے بزرگان دین پتہ کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ سے بچپن میں کوئی لغزش ہو گئی تھی, کوئی غلطی ہو گئی تھی, آپ اپنے ہر نئے لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ یاد کر کر کے روتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں.
علماء کا قول پتہ ہے کیا ہے؟ نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ توبہ کرتے رہو کہ یا اللہ وہ گناہ ہوا معاف کر دے، کیونکہ نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اخلاص بھی نہیں ہے، ریاکاریاں ہیں، دکھلاوے ہیں، مگر گناہ اگر ہو گیا اور اللہ ناراض ہوا تو جواب دینا پڑے گا۔ مگر ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہمارے یہ حال کیا ہے کہ نیکی کر کے یاد رکھی ہوئی ہے، گناہ سارے بھول گئے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ہمارا تو روز لوگوں سے ملاقات کا معاملہ رہتا ہے، جب کسی کے یہاں جائیں نا ملنے، اور آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، بس حضرت میرا تو الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جانا ہوتا ہے، 2015 میں حج بھی کیا ہے، اس کے بعد ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس میں اللہ کی رحمت سے چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، ہر سال رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو فلاں نیکی تو فلاں نیکی۔ ارے کس نے پوچھا آپ نے پچھلے 15 سال میں کیا نیکیاں کی ہیں؟ 20 سال پرانی نیکیاں لوگ گنواتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ مگر میں سب کے سامنے تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ تمہیں 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال بعد پرانی بات تو چھوڑ دو نا، کل بدنگاہی کی تھی تمہاری آنکھوں نے وہ یاد ہے؟ آج تھوڑی دیر پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سوچو، گناہ یاد نہیں ہیں، خطائیں یاد نہیں ہیں، بھول کیے جا رہے ہیں اور بھولے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا ہم بھول رہے ہیں، کہیں لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنی ہوگی، البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس حدیث کو اگر یاد کر لو نا اور اس کا معنی دل میں راسخ ہو جائے، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نیکیاں کرتے جائیں، یہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، اگر اخلاص کے ساتھ کی ہے تو اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھولتے ہیں نا، وہاں تو لکھ دیا گیا۔ اور دَيَّانُ لَا يَمُوتُ، فیصلہ کرنے والا جو مالک ہے نا اسے موت نہیں آنی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں راسخ ہو جائے، اللہ کرے کہ گناہوں سے ڈر لگنے لگے، گناہ ہو جائے تو شرمندگی تو ہو، آنسو تو بہیں۔ مولا علی کا یہ فرمان یاد رکھو کہ گناہ کر کے ڈرتا رہے، گناہ سے ڈرتا رہے، اللہ یہ خوف عطا فرما دے۔ خود مولا علی شیر خدا جو کہ قطعی جنتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو مسجد میں بیٹھ کر محراب کے اندر بے قرار ہو کر رویا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر توبہ کیا کرتے، اللہ اس بوڑھے پر رحم کر، اس بوڑھے کو معاف کر دے۔ یہ مولا علی کا حال ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، مولا کیسے تیری بارگاہ میں جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے جو قطعی جنتی ہے، تنکے کو اٹھا کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہ تو وہاں بھی آقا کے ساتھ ہوں گے۔ ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، گناہ کرتے نہیں پھر بھی روتے تھے، ہمارے گناہ رکتے نہیں ہم پھر بھی نہیں روتے، ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی۔ یاد رکھو شرم بڑی کمال کی چیز ہے، آقا فرماتے ہیں شرمندگی توبہ ہے۔ اور کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، اے شرمندہ رہنے والوں گناہگاروں شرمندہ تو ہو، ندامت تو لو، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ تو شرم والے ہوں گے نا ان کا راستہ بن جائے گا، ان کو معافی مل جائے گی، مگر بے شرم بے حیا جری گناہ کر کے کوئی خیال ہی نہیں۔ کبھی تو سوچو کتنے گناہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے دن بنائے۔ آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن؟ 365 دن، 10 سال میں 3650 دن، جو 40 سال کا ہو گیا کم از کم 15,000 دن ہو گئے، کم و بیش، میں چھوٹا حساب بتا رہا ہوں، 15,000 دن ہو گئے تمہیں۔ وہ بزرگ حساب کرتے رہے، کہتے اگر روز بھی ایک گناہ کیا تو ہزاروں گناہ، اللہ کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا؟ یہ سوچ کر آپ نے چیخ بلند کی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تھا انداز بزرگوں کے سوچنے کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو
اپنا احتساب خود کرتے تھے، مگر آج ہم ہیں، ہمیں تو شاید اپنی خطائیں بھی یاد نہیں ہیں، اپنے گناہ بھی ہم بھول گئے ہیں، کیا 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 ہے اکیلے میں ہم جانتے نہیں ہیں، کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ مولا علی کی سب سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ اللہ کریم ہے، اچھا مسلمان بنا دے، ہمیں خوف خدا دے دے، ہمیں تیرے نبی کا عشق دے دے اور سچا پکا مسلمان بنا دے۔